وہ ہمارے ساتھ تمہاری بیوی کو رکھنا نہیں چاہتی کیونکہ ہم تمہارے سگے رشتے دار نہیں ہیں نا. تو کیوں چاہے گی کہ رشتے داروں کی بھی خدمت کرے ان کی بیٹی؟ ہاں یہ رشتہ ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے. ارے بہت بڑا گھر ہے. وہ چاہ رہی تھی کہ تم نا اپنی بیوی کے ساتھ الگ گھر میں رہو. سونیا کی باری امی نے کسی بات کی ہمارے تک بھنک نہیں پہنچنے دی. سب کچھ خود کر لیا تھا. اس دفعہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. میں ہوں, اب تو ابو بھی ہیں. ابھی تو اللہ اللہ کر کے ایک سے نپٹی ہوں, کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی کہ آپ دوسرے کا رشتہ لے آئی. ارے میں تو تمہیں بتا رہی ہوں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں سونیا کی شادی کے بعد اب اس کی لالچی ماں نے اپنی دوسری بیٹی دانیہ کی زندگی بھی داؤ پر لگانے کی تیاری شروع کر دی ہے. ابھی تو سونیا کے ہنگاموں سے جان چھوٹی نہیں تھی کہ ماں نے دوبارہ سے رشتے والی عورت کو گھر بلا لیا ہے. وہ عورت پھر سے وہی پرانا لالچ دے گی کہ یہ لوگ بھی بہت امیر ہیں, ان کا بہت بڑا گھر ہے. دوسری طرف بلال صاحب بھی ارباز سے کہیں گے کہ ان کی شرط ہے کہ تم دونوں شادی کے بعد اب سسرال میں نہ رہو, کیونکہ ہم تمہارے سگے رشتے دار نہیں ہیں نا, اس لیے تم لوگوں کو الگ گھر رہ کے رہنا چاہیے. یہ بات سن کر ارباز بھی بہت پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف رشتے والی اور ماں کی بات بھی دانیہ سن لے گی اور وہ فوراً یہ باتیں جا کے اپنے بھائی کو بتا دے گی. اب اس کا بھائی غصے میں ہوگا اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سونیا کی دفعہ تو ہماری ماں نے اپنی مرضی چلا لی تھی, لیکن اس بار وہ دانیہ کی زندگی برباد نہیں ہونے دیں گے اور بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے. سچی بات تو یہ ہے کہ سونیا کی ماں کو اپنی بیٹیوں کے سکھ سے زیادہ دولت کی چمک پسند ہے. وہ دانیہ کو الگ گھر کا لالچ دے کر اسے اپنوں سے دور کرنا چاہتی ہے, بالکل ویسے ہی جیسے پہلے ہوا تھا. لیکن اس بار دانیہ اور اس کے بھائی نے ماں کی چالیں سمجھ لی ہیں. یہ ایپیسوڈ دکھائے گی کہ جب گھر کے بڑے پیسوں کے پیچھے اندھے ہو جائے تو بہن بھائیوں کو ہی ایک دوسرے کا سہارا بننا پڑتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھائی اپنی ماں کی ضد کے آگے جیت پائے گا یا دانیہ بھی لالچ کی بھیٹ چڑھ جائے گی.